یہ بیعت نہیں ہے۔ الحکم جلد 6 نمبر 39 صفحہ 10 مورخہ 26 اکتوبر 1903 یا 1902 غالباً ہے۔ اس میں درج ہے خدا تعالیٰ نے ایک خاص قانون اپنے برگزیدوں اور راست بازوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایسا ٹیکہ ہے کہ اس میں نہ نشتر کی ضرورت ہے نہ اس میں تپ آتا ہے جب اس کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو، نہ اس میں تپ آتا ہے جب کوئی اس کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو، تو وہ خدا کے سایہ میں آ جاتا ہے۔ تم اسے اختیار کرو تا تم ضائع نہ ہو۔ ہر شخص جو اس کو سمجھے وہ دوسرے کو سمجھا دے۔ اب بلاؤں اور وباؤں سے بچنے کے لیے دنیا میں ٹیکوں کا رواج ہے، اور ٹیکے خود بھی اپنی ذات میں نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ نشتر لگتا ہے، سوئی چبھتی ہے اور انسان تکلیف محسوس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تپ آ جایا کرتا ہے۔ اکثر ٹائیفائڈ کے ٹیکے لگانے والے بڑی مصیبت سے گزرتے ہیں۔ بعض بار چیچک کے ٹیکہ بگڑے تو اس سے بھی بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فرمایا میں ایک ایسے ٹیکے کی بات کر رہا ہوں جو کوئی بھی تکلیف تمہیں نہیں پہنچائے گا، نہ نشتر لگے گا نہ تپ آئے گا۔ تم اسے اختیار کرو تا تم ضائع نہ ہو۔ ہر شخص جو اس کو سمجھے وہ دوسرے کو سمجھا دے اور حاضر غائب کو پہنچا دے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ یہ وہ نصیحت ہے جس کو اب ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حاضر ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ غائبوں تک ان باتوں کو کرنا شروع کر دیں۔ محض اپنے دل کی حدود تک نہ رکھیں بلکہ زبان سے نکالیں اور ارد گرد ماحول کو یہ نصیحت کریں جو مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ یاد رکھو محض اسم نویسی سے کوئی جماعت میں داخل نہیں جب تک وہ حقیقت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ آپس میں محبت کرو، اتلاف حقوق نہ کرو اور خدا کی راہ میں دیوانے کی طرح ہو جاؤ تاکہ خدا تم پر فضل کرے۔ اس سے کچھ باہر نہیں ہے۔ وہ جو ٹیکہ ہے وہ یہ ٹیکہ ہے جس کی بات اب حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تمہارا نام میری جماعت میں لکھا جائے تو یہ اسم نویسی ہے، جیسے بیت کے فارموں پہ نام لکھے جاتے ہیں، جماعت کی فہرستوں میں اسماء لکھے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ تو اسم نویسی ہے، اس سے کوئی جماعت میں داخل نہیں۔ یہ خیال کر لینا کہ تجنید کی فہرستوں میں ہمارا نام ہے تو یہ سمجھ لینا کہ چونکہ تجنید میں نام ہے اس لیے ہم جماعت میں داخل ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کو نام لکھنا کہتے ہیں، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں جب تک وہ حقیقت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ اسم نویسی کے بعد جو احمدیہ جماعت کی حقیقت ہے جسے مسیح علیہ السلام کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، اس حقیقت کو اپنے اندر جب تک پیدا نہ کرے اس اسم نویسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ آپس میں محبت کرو، اتلاف حقوق نہ کرو۔ آپس میں محبت کرو اور اتلاف حقوق نہ کرو، ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ جس سے آپ کو پیار ہو اس کا حق طرف تو نہیں کیا کرتے۔ کبھی ماؤں کو دیکھا ہے کہ بچوں کے حقوق طرف کر رہی ہوں؟ جاہل ہی ہوں گی وہ مائیں جو بچے کے منہ کا لقمہ چھین کر خود کھا جائیں۔ جو بچے کا حق ہے وہ بچے کو دیتی ہیں، بلکہ اپنے منہ کا لقمہ چھوڑ کر بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں محبت کرو، اتلاف حقوق نہ کرو۔ محبت کی پہچان یہ ہوگی کہ تم کسی کے حقوق تلف نہ کرو، اور حقوق نہ ہی تلف کرو گے تو اپنے حقوق دوسروں کو دینے کے لیے امکان پیدا ہو جائے گا۔ حقوق نہ تلف کرنا محبت کا پہلا تقاضا ہے۔
لیکن اپنے حقوق تلف کرنا محبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ بس ان دونوں پہلوؤں سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہدایت کو سمجھیں، دوسروں سے محبت کریں یعنی ان کے حقوق تلف نہ کریں، اور ان کی خاطر اپنے حقوق تلف کریں۔ یہ تو ایک دیوانگی سی بات ہے کہ انسان کسی کے حقوق تلف نہ کرے، وہ تو ٹھیک ہو گیا، اپنے حقوق کیوں تلف کرے؟ فرمایا خدا کی راہ میں دیوانے کی طرح ہو جاؤ۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر آپ اللہ کی محبت کی وجہ سے دیوانہ سے بن جائیں، اور یہ بظاہر دیوانگی کی باتیں ہیں۔ ماں کا بچے سے ایک رشتہ ہے جس کے تقاضے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی، مگر آپ کا تو بنی نوع انسان سے اس قسم کا خونی رشتہ نہیں ہے، اور اگر آپ عقل کریں تو وہ تقاضے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ بس جب تک دیوانوں کی طرح خدا کی راہ میں نہ ہو جاؤ کہ ماں والے رشتے تمام بنی نوع انسان سے قائم کیے ہی نہیں جا سکتے، دیوانے کی طرح ہو جاؤ تاکہ خدا تم پر فضل کرے، اس سے کچھ باہر نہیں۔ اب یہ ہماری تربیت کے لیے ایک بڑا عظیم الشان لاہ عمل ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرما دیا، اور اس کی باریک راہوں سے ہمیں آگاہی فرمائی۔ فرمایا میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایسے پاک صاف ہو جاؤ جیسے صحابہ نے اپنی تبدیلی کی۔ انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، گویا ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ اسی طرح تم اپنی تبدیلی کرو۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دیا اور ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، کیونکہ صحابہ میں بڑے بڑے خوشپوش صحابہ کا ذکر ملتا ہے جو اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشپوشی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بعض دفعہ باہر سے کوئی بہت اعلیٰ درجے کا خوبصورت دلکش تحفہ آیا تو آپ نے وہ پہن لیا۔ یہ بھی شکر کا ایک اظہار ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ پہلے قطرے کو جیسے انسان زبان پر لیتا ہے، وہی محبت ہے جس کا یہاں ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا صحابہ نے اپنی تبدیلی کی، انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، گویا ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ گویا ٹاٹ کے کپڑے پہننے کا مطلب ہے کہ اگر خدا طلبی سے غربت اختیار کرنی پڑے اور دنیا ہاتھ سے جاتی رہے، دنیا کے مال و دولت نہ رہیں اور واقعتاً ٹاٹ پہننا پڑے، تب بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ٹاٹ پہننے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور قلبی طور پر تیار رکھنا، یہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اگر آپ تیار رکھیں گے تو گویا ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے۔ خدا کے نزدیک وہ قربانی جو آپ سے لی نہیں گئی لیکن ذہنی طور پر آپ تیار ہیں، وہ اللہ کے نزدیک وہی ایسی ہے جیسے وہ ہو گئی۔ اور اکثر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے یہی سلوک ہوتا ہے، مطالبے کرتا ہے یہ کرو وہ کرو، جو بہت سخت بھی ہوتے ہیں، نرم بھی ہوتے ہیں، لیکن جو قلبی طور پر تیار ہو جائے کہ میں ان مطالبوں کو بالآخر پورا کروں گا، اللہ کے ہاں وہ ایسا ہی لکھا جاتا ہے جیسے اس نے وہ مطالبے پورے کر دیے۔ بس ٹاٹ کے کپڑوں کے تعلق میں آپ کو اپنے سوٹ اور گاؤن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ سب اتار کے پھینک دیں اور واقعتاً ٹاٹ کی سلائیاں شروع کر دیں۔ ہاں یہ ارادہ رکھیں اور اس میں پختہ ہوں، اس میں نیت بالکل پاک اور صاف ہو کہ خدا کی قسم اگر اس کی خاطر ہمیں ان تمام خوبصورت لباسوں کو آگ میں جھونکنا پڑے تو ہم جھونک دیں گے۔ تن ڈھانکنا ہے تو ٹاٹ سے ڈھانک لیں گے، کیونکہ تن تو باہر ڈھانکنا ہے، لیکن اللہ کی رضا کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اس چھوٹے سے خوبصورت فکرے میں یہ سارا مضمون بیان فرما دیا گیا۔ اب کس خدا کی خاطر قربانیاں ہیں جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حواس خمسہ اس تک پہنچ نہیں سکتے، وہ غیب میں ہے، اور غیب کے لیے حاضر کی قربانی ایک بہت بڑا مشکل مضمون ہے۔
انسان حاضر پر غیب کو قربان کرتا ہے مگر غیب پر حاضر کو قربان نہیں کیا کرتا۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے غیب ہوتے ہوئے حاضر ہونے کے مضمون کو بیان فرما رہے ہیں۔ کس کی خاطر تم یہ کام کرو گے؟ وہ خدا جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے مگر سب چیزوں سے زیادہ چمک رہا ہے، جس کے جلال سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ شوخی اور چالاکی کو پسند نہیں کرتا اور ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ سو اس سے ڈرو اور ہر ایک بات سمجھ کر کہو۔ تم اس کی جماعت ہو جن کو اس نے نیکی کا نمونہ دکھانے کے لیے چنا ہے۔ تم اس کی جماعت ہو جن کو اس نے نیکی کا نمونہ دکھانے کے لیے چنا ہے۔ یہاں غالباً جن کو کا لفظ جماعت پر اطلاق پا رہا ہے، کیونکہ اس کا لفظ واحد میں ہے۔ اس سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تم اس کی جماعت ہو جن کو، یعنی اس جماعت کو اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیکی کا نمونہ دکھانے کے لیے چنا ہے۔ سو جو شخص بدی نہیں چھوڑتا اور اس کے لب جھوٹ سے اور اس کا دل ناپاک خیالات سے پرہیز نہیں کرتا، وہ اس جماعت سے کاٹا جائے گا۔ کاٹا جانے کے متعلق ایک حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا فقرہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فقرے کے دائرے میں آتے ہیں، اس اظہار کے دائرے میں آتے ہیں، جو فوری طور پر تو کاٹے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اور کوئی جماعت کی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انذار ضرور ان کے حق میں پورا اترتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ دور ہٹتے ہٹتے واقعتاً جماعت سے کاٹے جاتے ہیں یا خود اپنے آپ کو جماعت سے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ روز جاری ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہر روز ایسے انسانوں کی خبر ملتی رہتی ہے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا، تو وہ آخری باتیں ضرور پوری ہوئیں جن سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ اے خدا کے بندو، دلوں کو صاف کرو۔ دل ہی ہیں جو ہر صفائی یا ہر برائی کی پہلی آماج گاہ ہے۔ یہاں اگر جھاڑو پھیرا جائے گندگیوں سے تو پھر پاک دل اس سے نکلے گا جس میں خوبیاں آ کر اپنی جگہ بنا لیں گی۔ بس یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا چلا جاتا ہوں، اور یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جانی چاہیے، مگر لفظوں میں سمجھ میں آ جاتی ہے، عمل میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے مجھے یہ باتیں دہرانے دیں۔ جتنا دہراؤں گا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو خیال آ جائے گا کہ میں سنتا تو ہوں مگر ان باتوں پر عمل نہیں کرتا، اس لیے اس دہرانے میں فائدہ ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ کا یہی مضمون ہے۔ فرمایا، اے خدا کے بندو، دلوں کو صاف کرو اور اپنے اندرونوں کو دھو ڈالو۔ جیسے بعض دفعہ بعض عورتوں کو جنون ہوتا ہے، وہ ہر وقت گھر کے اندر دھوتی رہتی ہیں اور اپنا اندر نہیں دھوتی۔ فرمایا، اپنے اندرونوں کو دھو ڈالو، تم نفاق اور دو رنگی سے ہر ایک کو راضی کر سکتے ہو مگر خدا کو۔ دکھاوے کی زندگی، باہر کی صفائی، اندرونے کو بھول جانا، اس سے ہو سکتا ہے تم ہر ایک کو راضی کر لو اور وہ تمہیں اور تمہارے گھر کو بہت شفاف اور چمکتا ہوا دیکھے۔ سب کو کر سکو گے مگر خدا کو نہیں۔ خدا کو اس خصلت سے غضب میں لاؤ گے۔ اب دنیا راضی ہو رہی ہے اور بہت خوش ہو رہی ہے، بہت اچھا آدمی، بہت اچھی عورت،
اتنا صاف ستھرا آدمی، اتنی صاف ستھری عورت، گھر پاک و صاف، اور یہی بات جو تمہاری مدح کا موجب بن رہی ہے دنیا میں، خدا کے غضب کو بھڑکانے کا موجب بن رہی ہے۔ خدا کو اس خصلت سے غضب میں لاؤ گے، اپنی جانوں پر رحم کرو اور اپنی ذریت کو ہلاکت سے بچاؤ۔ کبھی ممکن ہی نہیں کہ خدا تم سے راضی ہو، حالانکہ تمہارے دل میں اس سے زیادہ کوئی اور عزیز بھی ہے۔ کوئی ٹاٹ کے کپڑوں والی بات کہ دل میں اگر کوئی اور عزیز ہے تو جب ابتلا میں پڑو گے تو وہ عزیز خدا پر غالب آ جائے گا۔ اگر دل میں کوئی اور عزیز ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور پیارا ہے، بے شمار پیارے ہوں گے، بے شمار دل میں عزیز ہوں گے، مگر خدا کے مقابل پر اگر کوئی دل میں عزیز ہے تب تم خدا کی نظر میں پیارے نہیں ہو سکتے۔ اس کی راہ میں فدا ہو جاؤ اور اس کے لیے محو ہو جاؤ اور ہمہ تن اس کے ہو جاؤ۔ اس کی راہ میں فدا ہو جاؤ، اس کے لیے محو ہو جاؤ اور ہمہ تن اس کے ہو جاؤ۔ یہ سارے عشق کے مناظر ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کھول رہے ہیں۔ اب ایک لمبی تحریر ہے جو اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ چلتے چلتے آسٹریلیا کے ایک سیاح سے باتیں کرتے ہوئے اس کو نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ صبح سحر کے وقت مسیح موعود السلام جب روانہ ہوئے تو آسٹریلیا سے آیا ہوا ایک سیاح تھا، وہ بھی ساتھ چل پڑا یا اسے دعوت دے دی گئی ہوگی، اور دوران سیر جو گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ دوسرے ساتھیوں نے، سننے والوں نے بعد میں فوراً قلم بند کر لی۔ بس یہ گفتگو ان الفاظ میں ہے: دیکھو اگر کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو، یعنی اس آسٹریلین سیاح سے فرما رہے ہیں، دیکھو اگر کوئی شخص کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا کچھ اسباب متفرق طور پر پڑا ہو تو یہ کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ اسباب کا کوئی حصہ چرا لے، خواہ چوری کے کیسے ہی قوی محرک ہوں۔ مالک سامنے کھڑا ہو تو اس کا اسباب بکھرا پڑا ہو، یہ عموماً سیاح کے اوپر اطلاق ہونے والی بات ہے، کیونکہ کسی کے گھر میں تو سامان نہیں بکھرا ہوتا، یا وہ سفر پر روزانہ اور روانہ ہونے والا ہے، یہ سفر سے آیا ہے، تو اس سیاح کو مخاطب کر کے یہ فکرہ دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا اس کی صورتحال پر اطلاق پانے والا ہے، جس کو وہ اپنے تجربے سے خود سمجھ سکتا ہے۔ اس کا اسباب متفرق طور پر پڑا ہو تو یہ شخص کبھی جرأت نہیں کرے گا کہ اسباب کا کوئی حصہ چرا لے، خواہ چوری کے کیسے ہی قوی محرک ہوں اور کیسا ہی بد عادت کا مبتلا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نظر میں ہو اور اس کو چرا لے۔ مگر اس وقت اس کی ساری قوتوں اور طاقتوں پر ایک موت وارد ہو جائے گی۔ مرنا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اسی کی تشریح ہے کہ مرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل ہی مر مٹو، مرنے سے یہ مراد ہے کہ حاکم وقت یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہوئے ایسی ضرورت نہ کرو کہ گویا اس کا سامان چرا رہے ہو، اور خدا کی مرضی کے خلاف عمل کی جسارت میں تمہارے اوپر ایک موت طاری ہو جائے، جیسے وہ بدکار، چور، اچکا مردے کی طرح کھڑا رہے گا، مجال ہے اس کی جو ہاتھ بڑھا کر مالک کی نظر میں رہتے ہوئے اس کا کوئی سامان چرائے۔ موت وارد ہو جائے گی اور اس سے ہرگز جرأت نہ ہو سکے گی، اور اس طرح پر وہ اس چوری سے ضرور بچ جائے گا۔ اس طرح پر ہر قسم کے خطا کاروں اور شریروں کا حال ہے کہ جب انہیں ایسی قوت کا پورا علم ہو جاتا ہے جو ان کی شرارت پر سزا دینے کے لیے قادر ہے،
تو جذبات ان کے دب جاتے ہیں۔ یہی سچا طریق گناہ سے بچنے کا ہے۔ اگر کوئی معصوم بچی اکیلی جا رہی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ایک بدبخت اس پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت کر سکتا ہے، مگر اگر ایک قوی ہیکل مضبوط مرد اس کے ساتھ چل رہا ہو جس کے مقابل پر اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، تو اتنی شرافت سے وہ نظر نیچے کر کے گزرے گا کہ قوی ہیکل انسان کو وہم بھی نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی بد ارادہ ہے۔ نہایت مسکین بن جائے گا، چال میں نرمی آ جائے گی، ذرا بچ کے پہلو بچا کے جائے گا۔ وہ لطیفہ میں نے اردو کلاس میں تو بتایا تھا، لیکن یہاں پتہ نہیں سنایا ہے کہ نہیں۔ ایک شخص نے اوپر سے اپنی منزل سے، اوپر کی منزل سے کچھ نیچے کیچڑ پھینک دیا، ایک گزرتے ہوئے آدمی کے اوپر جا پڑا۔ اس نے بڑے غصے سے للکار کے کہا، او بدبخت، دیکھتا نہیں کون نیچے جا رہا ہے، تیری یہ مجال کہ مجھ پر کیچڑ پھینکا ہے تم نے، آنا تھا بتا باہر، میں تیرا حال کروں کچھ۔ اوپر سے جو آدمی اترا وہ بڑا قوی ہیکل مضبوط پہلوان، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے، تو اس کو دیکھتے ہی کہا، فرمائیے آپ نے پھینکا تھا نا؟ یہ عاجز بندہ حاضر ہے، کچھ اور بھی پھینکے اور بھی لطف اٹھائیں۔ اب یہ جو رویہ ہے یہ قوی ہیکل کو دیکھنے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی طاقتور وجود کی موجودگی کا احساس کرے تو اس کے گناہ کی شوخی اسی طرح مٹ جائے گی جیسے اس کیچڑ میں بھرے ہوئے انسان کی شوخی مٹ گئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو کیچڑ نہیں پھینکتا، اللہ تعالیٰ تو فضل پھینکتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے نسائے تو پھولوں کی طرح اترتے ہیں، اس کے باوجود آپ کا یہ حال ہو کہ ان پر سیخ پا ہوں اور اپنے وجود کو بدلنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، یہ حد سے زیادہ زیادتی اور ظلم ہوگا۔ یہ پھول ہیں جن کو آپ کو چننا ہے، وہ کانٹے ہیں جن سے بچانے کے لیے نصائح کی جاتی ہیں، اس لیے اپنی بھلائی کا رستہ اختیار کریں، خود آپ کا بھلا ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت مشرف فرماتے ہیں یہی سچا طریق گناہ سے بچنے کا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ پر کامل یقین پیدا کرے اور اس کے سزا و جزا دینے کی قوت پر معرفت حاصل کرے۔ یہ نمونہ گناہ سے بچنے کے طریق کے متعلق خدا نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس اصول کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کیا جب آپ کو فائدہ پہنچے، یعنی وہ آسٹریلوی سیاح سے فرما رہے ہیں، کیا جب آپ کو فائدہ پہنچے اور چونکہ آپ سفر کرتے رہتے ہیں اور مختلف آدمیوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، آپ ان سے بھی اسے ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ غالباً فکرہ میں کچھ سننے والے نے صحیح نہیں سمجھا، ان سے بھی اسے ذکر کر سکتے ہیں، بھی 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح پہلے نصیحت تھی کہ جو میری نصیحت سنے آگے پہنچائے، تو مسافر کے اسباب کے پھیلنے کی طرح اس کے سامنے ایک بات رکھی اور اس سے ایک مضمون نصیحت کا نکالا، اور پھر فرمایا کہ آپ چونکہ مسافر ہیں اور اکثر پھرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں تاکہ آپ آئندہ دنیا میں جہاں بھی سفر کریں اس نصیحت کو آگے چلاتے رہیں۔ یہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے، اور میں ایسے تحفے دے سکتا ہوں۔ جانے والے کو اچھی نصیحت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا جا سکتا جو اس کا رضا راہ بن جائے۔ فرمایا یہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے اور میں ایسے تحفے دے سکتا ہوں۔
ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے اس کا فرض ہونا چاہیے کہ دھوکے اور خطرے سے بچے، بس گناہوں کے نیچے ایک خطرناک اور تمام خطروں اور دھوکوں سے بڑھ کر ایک دھوکہ ہے۔ بس گناہوں کے نیچے ایک خطرناک اور تمام خطروں اور دھوکوں سے بڑھ کر ایک دھوکہ ہے۔ یہ وہ مخفی دل کی حالت ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور اکثر گناہ گار کی اپنی نظر سے بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی گناہ ظاہر ہو ہی نہیں سکتا جب کہ دل کے اندر چھپا ہوا گناہ موجود نہ ہو، لیکن وہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ ان معنوں میں کہ دکھائی نہیں دے رہا، انسان معین طور پر اس کی شناخت نہیں کر سکتا۔ میں آگاہ کرتا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں کر بچنا چاہیے۔ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، اس لیے کیوں کر بچنا چاہیے پہ سیکرٹری صاحب نشان ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ کیوں کر بچنا چاہیے، ابھی نشان ڈال لیں تاکہ آئندہ پھر دھوکہ نہ ہو، اور جو اقتباسات پڑھے جا چکے ہیں ان کی تھیلی الگ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا، جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا